اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ یہ پوری صورت مکی ہے۔ اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ صورت قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے۔ مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں بھی سب سے پہلی صورت یہی ہے۔ اس میں سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آپ نے اوپر سے کچھ تیز آواز سنی۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آسمان پر ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے 2 نوروں کی خوشخبری لایا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب بھی ان کی تلاوت کریں گے، آپ کو یہ چیزیں ضرور عطا کی جائیں گی جو سورہ فاتحہ میں ہے، جیسے ہدایت، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہے، جیسے مغفرت۔ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آیت کا جواب دیا جاتا ہے۔ رسول عربی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور بندہ اس چیز کا مستحق ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ اس چیز کا مستحق ہے جو وہ مانگے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے بندے کو ملے گا، اور میرا بندہ اس چیز کا مستحق ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ کی عبادت اور اپنی بے بسی کا اعتراف، پھر ہدایت اور دیگر ضروریات کی دعا مانگی جائے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ رب العزت کی عبادت۔ مختار مطلق سمجھ کر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہر کام میں حقیقی مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنوں میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔